نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا مسلمان کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے۔ یا کسی کے ساتھ ظلم والا معاملہ کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل کر سکتا ہے۔ پھر تیسرا سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، زنا کر سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے، بڑے، حالانکہ ان گناہوں کو ہم بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ اور جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، آج معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، اور مسلمان معاشرے کے اندر تو بہت ہی زیادہ، یہاں تک کہ اگر ہم کوئی چھوٹی سی چیز بھی بیچتے ہیں اور بھی جھوٹ بول کر بیچ دیتے ہیں کہ سچ بولیں گے تو شاید یہ نہیں خریدے گا۔ تو ہم جھوٹ کے بغیر یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت بھی نہیں ہوگی، جھوٹ کے بغیر ہمارے معاملات بھی نہیں ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان زنا کر سکتا ہے، بڑے گناہ کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہم کتنی دور شریعت سے جا چکے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے توقعات رکھی تھی، ہم اس کے قریب تک بھی نہیں ہو پائے۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آج مسلمان جھوٹ بول کر سمجھتا ہی نہیں کہ میں نے جھوٹ بول دیا، اور اس کو معمولی سمجھ کر پھر آگے چل جاتا ہے، اپنے اگلے معاملات کا بات ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ جھوٹے شخص کے منہ سے بدبو آتی ہے، یہاں تک کہ رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، اللہ کی بھٹکار اس پر پڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، مولانا خواجہ خان رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی نفیس طبیعت کے تھے۔ کسی کے ہاں مہمان گئے تو ان کو رضائی لحاف دیا گیا اوڑھنے کے لیے، تو اس کی سلائی جو ہے نا وہ ٹیڑھی کسی نے، اور نیم درزی جس کو بولتے ہیں، صحیح درزی نہ ہو، کام کرنے نہ جانتا ہو، تو اس نے وہ سلائی کی ہوئی تھی، یعنی سیدھی سلائی نہیں تھی، ٹیڑھی تھی، تو اس کی وجہ سے ان کو پوری رات نیند نہیں آئی۔ نفاست طبیعت والے تھے، نفیس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا، کہ معمولی سی کوئی خرابی دیکھی تو وہ ان کے دماغ میں اثر کر جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آرام بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسے آدمی تھے۔ ان کے پاس کسی طالب علم نے کہا کہ حضرت بارش ہو رہی ہے، تو ان کا معمول تھا جب بارش ہوتی تھی یہ طلبہ کو چھٹی دے دیا کرتے تھے۔ تو طلبہ نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے چھٹی کر دیتے ہیں، تو چھٹی کر دی۔ طلبہ چلے گئے، باہر نکل کے دیکھا تو سورج نکلا ہوا ہے، سب کچھ ہے، بارش کا نام نشان نہیں۔ ایک بندہ قریب میں آتا ہے کہ آپ نے چھٹی کیوں دے دی؟ تو فرمانے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور تمہیں نظر نہ آ رہا ہو، جس طالب علم نے مجھے بتایا ہے اس کو کہیں نہ کہیں بارش نظر آ گئی ہو۔ کیا جواب دیا؟ کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اور مجھے سورج نظر آ رہا ہے، اور جس طالب علم نے مجھے بتایا ہے بارش ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کو نظر آ گئی ہو کہیں پر۔ ان کے دل میں یہ تھا، دماغ میں یہ تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اور حقیقت حال دیکھنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ ایک طالب علم، ایک مسلمان جھوٹ بولے گا۔ یہ گنگا اور جمنا کا جو اتنا بڑا پل ہے، اس کے بارے میں ایک طالب علم نے کہا، حضرت وہ گنگا اور جمنا کا پل جو ہے نا وہ چوری ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پل چوری ہو گیا۔ اب پل چوری کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اور نہ ہی چوری ہو سکتا ہے اگر اس چیز کو لیا جائے، لیکن ہمارے بزرگ اپنے سامنے والے کی اصلاح کیا کرتے تھے مختلف طریقوں سے۔
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہیں، کہا ٹھیک ہے گنگا اور جمنا کا پل چوری ہو گیا، ٹھیک ہے طلبا کی چھٹی کر دو، کیونکہ طلبا کو دور سے جا کر گھوم کر اپنے علاقوں میں جانا پڑے گا۔ پہلے تو پل تھا، پل کے ذریعے سے آرام سے ایک طویل مسافت جو ہے وہ منٹوں میں طے ہو جاتی تھی۔ اب پل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دور سے گھوم کے جانا پڑے گا، لہٰذا جلدی چھٹی کر دو، یہ کر کے چھٹی کر دی، اور یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، گنگا اور جمنا کا پل چوری ہو سکتا ہے، بے وقت بارش ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ تربیت کا ایک ذریعہ تھا کہ ایک مسلمان طالب علم کے اوپر یہ بات نہ جائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کی اصلاح بھی ہو جائے کہ حضرت نے مجھے روکا نہیں، مجھے آئندہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو ہمارے بزرگ اس طرح اصلاح فرمایا کرتے تھے کسی کے جھوٹ بولنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو ہماری روئے کے اندر جا کر بے بس ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو دور کرنے کی توفیق دے۔